الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے لوگو تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہم کنارہ ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کرو، ان کے غلام بن جاؤ، کیونکہ بغیر ان کی غلامی کے نہ تمہیں سربری مل سکتی ہے اور نہ پیشوائی۔ آج وہ کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ وابستگی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور رسوائی نداری میں دکھتا ہو، اور وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت و بے روزگاری پر آنسو بہاتی ہو۔ تاج و تخت ان سے چھین لیا گیا ہے، دولت و وراثت سے محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہوا۔ وہ کون سی مصیبتیں ہیں جن کا شکار مسلمان نہ بن رہے ہوں، جن منزلوں سے مسلمان نہ گزر رہے ہوں۔ ان حالات کو دیکھ کر یقیناً مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس علاج پر مسلمان خود غور کرے کہ آخر ہماری اصل بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے سبب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئی، کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی، اس علاج کا کیا حل ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان امور پر غور کر لیا جائے تو علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے قبل بہت سے ارباب علم، دانش اور لیڈر اس قوم و ملت نے بہت غور و فکر کیا اور طرح طرح کی تہذیب و تبدیل دیتے رہے اور عمل کرواتے رہے۔ یہ امر آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے کہ ہم مسلمان جب تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدس کی اتباع اور پیروی نہ کریں، ہرگز ہم فلاح دار سے سرخ اور سرفراز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے اقوال و افعال، اپنی عبادت و ریاضت، اپنی کمائی و تجارت، اپنی خوراک، اپنی شادی، اپنی موت و حیات، غرض ہر بات میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، لوگو تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج دنیا میں جس طرف دیکھیں انسانوں میں ایک بے چینی کی لہر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج دنیا نے اپنے ہادی برحق رہبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج دنیا آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا شروع کر دے، آپ کی مقدس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً انسانوں کی بے چینی، بیکاری دور ہو جائے گی اور پوری دنیا امن و سکون کی جنت بن جائے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، البتہ تحقیق کے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کون نہیں جانتا خورشید رسالت کی جلوہ گیری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ سرائے عرب میں ہر طرف جہالت کی ٹوپ تاریک چھائی ہوئی تھی، انسانوں پر آدمیت کا پیرا تشید کا لباس اوڑھا ہوا تھا، عرب کا توانا مر چکا ہوا تھا، زناکاری عام ہو گئی تھی، شراب نوشی داخل تہذیب تھی، انسان کا دشمن، قبلے کا دشمن، باپ اولاد کا دشمن، تکبر، غرور اور حسد کینے کا ہر طرف دور تھا، یتیموں پر حملہ کیا جا رہا تھا، بے گھر کیا جا رہا تھا۔ ایسی تاریخی ماحول میں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا، کوئی عدل کرنے والا نہیں تھا، عورتوں کا برا حال کیا جا رہا تھا، معاشرے میں کوئی ان مقام نہیں تھا جہاں ظالموں کا سینہ شدید پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ عرب کا وہ بیکیک ماحول نگاہوں کے سامنے لایا گیا۔ واقعہ سننے سے دل کانپ جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لے کر دفن کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ نوازے ننھی سی بچی اپنے باپ کی گود میں کھیلتی ہے اور پیار چاہتی ہے، اس کے ہونٹ پیار سے پیاسے ہیں، اس کی رخسار پیار کی متمنی ہے، اس کا سینہ پیار سے بے چین ہے۔ وہ باپ کے ان فخر شیر سمجھ کر چوسنا چاہتی ہے، وہ تو باپ کی گود میں ہے، اسے تو انتظار ہے باپ کی الفت و محبت اور شفقت اور پیار کا۔ اس ننھی بچی کو کیا معلوم کہ باپ کی گود پیار و محبت کے لیے نہیں، بلکہ لوریاں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے زندہ دفنانے کے لیے ہے۔ ننھی منھی صورت والی گڑیا ایک دن زندہ دفن ہونے جا رہی ہے، اپنے آپ کو باپ کی گود سے زمین کی گود میں پا کر اسے ننھا سا احساس جگانے لگی ہے۔ اوپر سے مٹی گرتی ہے، وہ رونے لگتی ہے، چلانے زور سے چیختی ہے، عرض کرتی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میرا باپ مجھے زندہ دفنا دے، مجھے تمہاری شفقت گود چاہیے، میرا منہ تمہاری حاجتوں کے لیے کھلا ہے۔ ظالم، یہ مٹی خدا تو ہی ہے، دیکھ، کیا تو نے اس لیے پیدا کیا تھا، کیا تو نے اس لیے بنایا تھا، تو ہی انصاف کر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیوں نہیں آسمان پھٹ جاتا، کیوں نہیں زمین شق ہو جاتی، روئے زمین کا تختہ کیوں نہیں الٹ جاتا، کیوں نظام کائنات درہم برہم نہیں ہو جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری دنیا معاشرے کی طرف نکلی ہوئی ہے، کسی کو نماز کی فکر نہیں، کسی کو روزے کی فکر نہیں، کسی کو زکوٰۃ کی فکر نہیں، سب کو دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے۔ آج کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا دین کس طرف چل رہا ہے، سب کو اپنے آپ کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔